حدیث نمبر 901۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 19۔ تکبیر کے بعد ذکر کی ایک اور نوع۔ حدیث نمبر 902۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، اسی کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو فرمایا، تم میں سے وہ کون ہے جس نے یہ کلمات کہے؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے کوئی قابل اعتراض بات نہیں کی۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ کلمات کہے ہیں۔ میں آیا تو میری سانس پھولی ہوئی تھی، بس میں نے یہ کلمات کہہ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو ان کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا کہ ان میں سے کون انہیں اوپر لے کر جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20۔ کسی دوسری سورت کے پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 903۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے قرات شروع کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 904۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھ، پس انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ حدیث نمبر 905۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف فرما تھے کہ آپ کو اونگ آ گئی۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھ سے جنت میں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے پاس میری امت میرے ہاں آئے گی تو ان میں سے آدمی کو کھینچ لیا جائے گا، تو میں کہوں گا، اے میرے رب، وہ تو میرا امتی ہے، تو وہ مجھے جواب دے گا، آپ نہیں جانتے اس نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام جاری کیے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 906۔ نعیم المجمر نے بیان کیا، میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، حتیٰ کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو کہا آمین۔ لوگوں نے بھی کہا آمین۔ جب بھی سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 907۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو آپ نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات نہیں سنائی، اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے ہمیں نماز پڑھائی تو ہم نے ان دونوں سے بھی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ سنا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 908۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 909 ابن عبداللہ بن مغفل نے بیان کیا، جب عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ہم میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہوئے سنتے تو فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 23 سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 910 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ میں ابو صاحب نے عرض کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو انہوں نے میرا بازو دبایا اور کہا فارسی اسے اپنے دل میں پڑھ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنی اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف میرے لیے ہے اور اس کا نصف میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان و بزرگی بیان کی، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پس یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پس یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24 نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 911 سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 912 سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ کوئی اور سورت نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25 سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 913 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جبکہ جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پاس تھے کہ آپ نے اچانک اپنے اوپر کسی چیز کے پھٹنے کی آواز سنی تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو فرمایا آسمان سے ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ انہوں نے کہا پس وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا بشارت ہو، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے ہر ایک کے حروف پر تو آپ کے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26 اللہ عز و جل کے فرمان وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کی تفسیر۔ حدیث نمبر 914 سیدنا ابو سعید بن المعلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس آیا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بلانے پر کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا ایماندارو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں ایسی چیز کی طرف دعوت دے جس میں تمہاری زندگی ہے تو تم قبول کرو؟ کیا میں تمہیں عظیم ترین صورت کی تعلیم نہ دوں اس سے پہلے کہ میں مسجد میں سے نکلوں؟ انہوں نے بیان کیا آپ باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا تھا آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وہ سب مثانی سورہ فاتحہ جو مجھے عطا کی گئی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 915 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت تورات میں نازل نہیں فرمائی اور نہ انجیل میں، اور وہ سب مثانی ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 916 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبع مثانی 7 لمبی صورتیں عطا کی گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 917 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ عز و جل کے فرمان سبع من المثانی کی تفسیر میں فرمایا اس سے 7 لمبی صورتیں مراد ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 27 سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہ کرنا۔ حدیث نمبر 918 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک آدمی نے آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ کس نے پڑھی ہے؟ آدمی نے عرض کیا میں۔ آپ نے فرمایا میں نے جان لیا کہ تم میں سے کسی نے اس کے متعلق مجھے خلجان میں ڈال دیا۔ اس ممنوعہ قرات سے مراد اونچی آواز میں قرات کرنا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 919 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو ایک آدمی آپ کے پیچھے قرات کر رہا تھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے کس نے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا میں نے، اور میں نے صرف خیر کے ارادے سے ایسے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کسی نے اس کے متعلق مجھے خلجان میں ڈال دیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28 جہری نماز میں امام کے پیچھے ترک قرات۔ حدیث نمبر 920 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات والی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں بھی کہتا تھا کہ میں قرآن سے کیوں تنازع کر رہا ہوں۔ پس جس وقت انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری قرات والی نمازوں میں قرات کرنا ترک کر دیا۔ یہ امام زہری کا قول ہے اور اس سے مراد مطلق قرات ہے جبکہ سورۃ الفاتحہ اس سے مستثنی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29 جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 921 سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی جہری نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا جب میں جہری قرات کروں تو تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات نہ کرے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 30 اللہ عز و جل کے فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی تفسیر۔ حدیث نمبر 922 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔
حدیث نمبر 923 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ خاموش رہنا آہستہ قرات کرنے کے منافی نہیں، نیز اس عام حکم سے سورۃ الفاتحہ مستثنی ہے۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 31 امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ حدیث نمبر 924 سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا ہر نماز میں قرات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا یہ واجب ہو گئی۔ پس آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور میں لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کا قریبی تھا۔ آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جب امام لوگوں کی امامت کرائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا غلطی ہے، یہ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور انہوں نے اسے کتاب کے ساتھ نہیں پڑھا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 32 جو شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے کیا پڑھنا کافی ہے؟ حدیث نمبر 925 سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا میں قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے کچھ سکھا دے جو مجھے قرآن سے کفایت کر جائے۔ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 33 امام بلند آواز سے آمین کہے۔ حدیث نمبر 926 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاری امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، پس جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے مطابق ہو گیا تو اللہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 927 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاری امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، پس جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے مطابق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 928 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، پس جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 929 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، پس جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34 امام کے پیچھے آمین کہنا۔ حدیث نمبر 930 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول آمین کہنا فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35 آمین کہنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 931 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، پس ان میں سے جس کی آمین دوسری کے موافق ہو گئی تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ پوائنٹ نمبر 36 مقتدی کو جب امام کے پیچھے چھینک آئے۔ حدیث نمبر 932 سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔
پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کس نے نہ بات کی تھی؟ کسی نے آپ کو جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا نماز میں کس نے بات کی تھی؟ تو رفاع بن رافع بن افرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ نے فرمایا تم نے کس طرح کہا تھا؟ میں نے کہا الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 30 سے کچھ زائد فرشتے ان کلمات کی طرف سبقت حاصل کر رہے تھے کہ ان میں سے کون انہیں اوپر لے کر جائے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 933۔ سیدنا وائل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ نے اللہ اکبر کہا کانوں کے نیچے تک ہاتھ اٹھائے، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو کہا آمین، پس میں آپ کے پیچھے تھا تو میں نے آپ کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کہتے ہوئے سنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا نماز میں کس نے بات کی تھی؟ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اور میں نے اس سے قابل اعتراض بات کا ارادہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 فرشتوں نے ان کلمات کی طرف سبقت کی پس وہ کسی رکاوٹ کے بغیر عرش تک پہنچ گئے۔ حکم الحدیث فما نحنہا شیء دون العرش کے علاوہ یہ اپنے ماقبل کے ساتھ صحیح ہے۔ باب نمبر 37 قرآن کے بارے میں جامع بیان۔ حدیث نمبر 934۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کیا حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ پر وحی کس طرح آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی کی آواز کی طرح، پس وہ کیفیت مجھ سے دور کی جاتی ہے تو میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے، اور بسا اوقات فرشتہ انسان کی صورت میں آتا ہے تو وہ اس وحی کو مجھے پہنچا دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 935۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو وہ گھنٹی کی آواز کی طرح مجھ پر آتی ہے اور وہ مجھ پر انتہائی دشوار ہوتی ہے، وہ مجھ سے موقوف ہوتی ہے تو میں نے وہ یاد کر لیا ہوتا ہے جو وہ مجھے کہتا ہے۔ کبھی فرشتہ کسی آدمی کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے، میں اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتی دیکھتی، پس جب وہ ختم ہوتی تو آپ کے پیشانی پسینے سے شرابور ہوتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 936۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ عز و جل کے فرمان لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ کے تفسیر میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے بڑی مشقت اٹھاتے تھے اور آپ اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا آپ اس وحی کے نزول کے ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دیں تاکہ اسے جلدی سے سیکھ لے۔ اسے جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یعنی اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا، پھر آپ اسے پڑھیں گے۔ بس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کی پیروی کریں، آپ اسے غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس جب آیا کرتے تھے تو آپ خاموش رہتے تھے، پس جب وہ چلے جاتے تھے تو آپ اسے اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح انہوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 937۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا، انہوں نے اس میں کچھ ایسے حروف پڑھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔ میں نے کہا آپ کو یہ سورت کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے کہا تم غلط کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تمہیں نہیں پڑھایا۔
بس میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے سورۃ الفرقان سکھائی ہے اور میں نے اس کو اس صورت میں کچھ ایسے حروف پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہشام ردم پڑھو، بس انہوں نے ویسے ہی پڑھا جس طرح وہ پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ تم پڑھو، میں نے پڑھی تو فرمایا یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 938۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو اپنی قرات کے علاوہ دوسری قرات پر سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے پڑھائی تھی۔ بس قریب تھا کہ میں ان کی طرف لپکتا، پھر میں نے انہیں مہلت دی حتیٰ کہ وہ فارغ ہوئے، پھر میں نے اپنی چادر ان کے گلے میں ڈالی تو پھر میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں اس قرات پر سورہ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا جو کہ آپ نے مجھے نہیں پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا پڑھو، انہوں نے اسی قرات پر پڑھا جس پر میں نے انہیں پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا پڑھو، میں نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے، بے شک یہ قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، بس ان میں سے جو آسان ہو پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 339۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے ان کی قرات کو غور سے سنا، وہ اسے بہت سے ایسے حروف پر پڑھ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں سکھائے تھے۔ بس قریب تھا کہ میں ان پر نماز ہی میں حملہ کر دیتا، لیکن میں نے صبر کیا حتیٰ کہ انہوں نے سلام پھیرا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے اپنی چادر ان کے گلے میں ڈالی اور کہا آپ کو یہ سورت کس نے پڑھائی ہے جو میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے سنی ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم آپ جھوٹ بولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے جو میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ میں انہیں کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں سورہ الفرقان ان حروف و قرات پر پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے اور آپ ہی نے مجھے سورہ الفرقان پڑھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اسے پڑھو، اسے چھوڑ دو، ہشام پڑھو۔ پس انہوں نے اسی طرح آپ کو پڑھ کر سنائی جس طرح میں نے انہیں اس کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ تم پڑھو، میں نے اسی طرح پڑھا جس طرح آپ نے مجھے پڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن 7 قراتوں لہجوں پر نازل ہوا ہے، بس اس میں سے جو میسر ہو ویسے پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 940۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے تالاب کے پاس تھے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اللہ عز و جل آپ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو ایک قرات پر قرآن پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے اس کی عافیت اور اس کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آپ کے پاس آئے تو کہا اللہ عز و جل آپ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو 2 قرات پر قرآن پڑھائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے اس کی عافیت اور اس کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آپ کے پاس آئے تو کہا اللہ عز و جل آپ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو 3 قرات پر قرآن پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے اس کی عافیت اور اس کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ آپ کے پاس آئے تو کہا اللہ عز و جل آپ کو حکم فرماتا ہے تو آپ اپنی امت کو 7 قراتوں لہجوں پر قرآن پڑھائے۔ پس انہوں نے جس قرات پر پڑھا انہوں نے درست کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 941 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک سورت پڑھائی، پس اس اثنا میں کہ میں مسجد بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو اسے پڑھتے ہوئے سنا، وہ میری قرات کے مخالف کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے کہا میرے ساتھ ہی رہنا حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پس میں آپ کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس صورت میں جو آپ نے مجھے سکھائی تھی میری قرات کی مخالفت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی پڑھو۔ پس میں نے اسے پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم نے اچھا کیا، بہت خوب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا پڑھو۔ پس اس نے پڑھا تو میری قرات کی مخالفت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرمایا تو نے ٹھیک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی رضی اللہ عنہ یہ قرآن 7 قراتوں لہجوں پر نازل ہوا ہے، وہ سب کے سب مؤثر و کافی ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 942 سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میرے دل میں صرف ایک مرتبہ بات کھٹکی کہ میں نے ایک آیت قرات کی تو دوسرے شخص نے اس سے میری قرات کے علاوہ دوسری قرات پر قرات کیا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجھے پڑھایا ہے، اور دوسرے شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجھے پڑھایا ہے۔ پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ صورت مجھے اسی طرح پڑھائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ دوسرے نے کہا آپ نے یہ آیت مجھے اسی طرح نہیں پڑھائی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام میری دائیں جانب اور میکائیل علیہ السلام میری بائیں جانب بیٹھ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قرآن ایک قرات پر پڑھے۔ میکائیل علیہ السلام نے کہا ان سے زیادہ کا کہو حتیٰ کہ وہ 7 قراتوں تک پہنچے، پس ہر قرات مؤثر و کافی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 943 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والا حافظ باندھے ہوئے اونٹوں والے کی طرح ہے، جب اس نے ان کی دیکھ بھال کی تو انہیں روک رکھا اور اگر انہیں چھوڑ دیا تو وہ بھاگ گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 944 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کسی کے لیے اس طرح کہنا برا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ اسے بلا دیا گیا ہے۔ قرآن کو یاد کرتے رہو کیونکہ وہ آدمی کے سینوں سے ان جانوروں سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے جو اپنی رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 فجر کی سنتوں میں کیا پڑھے؟ حدیث نمبر 945 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 رکعتوں میں یعنی سنتوں سے پہلے رکعت میں سورۃ البقرہ کی آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، دوسری رکعت آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون پڑھا کرتے تھے۔
حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 فجر کی رکعتوں میں سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص کی قرات۔ حدیث نمبر 946 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں سورہ الفرقان اور سورہ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40 فجر کی 2 رکعتیں ہلکی پڑھنا۔ حدیث نمبر 947 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی۔ آپ انہیں اس قدر ہلکا پڑھتے تھے کہ حتیٰ کہ میں کہتی کیا آپ نے ان میں سورہ الفاتحہ پڑھی ہے؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 فجر کی نماز میں سورہ الروم کی قرات۔ حدیث نمبر 948 شبیب ابو روح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو سورہ الروم تلاوت فرمائی تو وہ آپ پر مشتبہ ہو گئی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور وہ اچھی طرح طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہم پر قرآن مشتبہ کر دیتے ہیں۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 42 فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت کرنا۔ حدیث نمبر 949 سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 43 فجر کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت۔ حدیث نمبر 950 ام ہشام بنت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تو سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر یاد کی ہے۔ آپ فجر کی نماز میں اسی کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ روایت استاد شاذ ہے جبکہ صحیح مسلم خطبہ جمعہ میں پڑھنا مذکور ہے۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔